الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود اور نعت اور سلام آخر الزماں پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سامعین، ناظرین حضرات، جہاں جہاں یہ ہمارا پیغام عشق رسول، پیغام قرآن، دین متین کا یہ میسج ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے تھرو ہر جمعے کو پہنچتا ہے، اور یہ فاستبقوا الخیرات کے مصداق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نیکی میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال ہم نے گزشتہ جمعہ پہ بھی اللہ رب العزت جل وعلا کے بندے اور اس کی مخلوق ہونے کے ناطے سے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو مختصر ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی عبادت اور اس کے جو احکامات ہیں، اس میں سے اس میں بھی دو احکامات کا ذکر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض۔ لیکن جو نماز کی فرضیت ہے اس میں فرق ہے، زکوٰۃ کی فرضیت میں اور نماز کی فرضیت میں۔ نماز ہر عاقل بالغ جب
بچہ اور بچی سن بلوغت کو پہنچ گئے، یعنی وہ ایج، وہ عمر جس وقت انسان پہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ مسافر ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، یعنی سن بلوغت کے بعد اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم جو اس کی عبادت کا ہے وہ ضروری ہو گیا، یعنی اس میں امیر غریب کا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، مسلمان ہونے کی کنڈیشن ہے اور بالغ ہونے کی کنڈیشن ہے، یعنی جس وقت اللہ کے فرائض لاگو ہوتے ہیں وہ عمر، وہ ایج۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ بھی فرض ہے لیکن اس میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی، سلور جس کو کہتے ہیں، 7.5 تولے گولڈ، سونا جس کو کہتے ہیں، جہاں دونوں ملا کر یا ان کی مقدار کے پیسے جو ہیں، یعنی اتنے مقدار کا سلور، اتنے مقدار سونا، جب دونوں ملا کر اور کچھ پیسے ملا کر ایک قیمت بن جائے، یعنی یہ اس کی ضروریات اصلیہ کے بعد اس کے پاس یہ سیف ہے، موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب نماز میں یہ کنڈیشن نہیں ہے، بالغ ہو گیا، مسافر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی، اللہ کے فرض کی بجاوری اس کے اوپر ضروری ہو گئی۔ آخر وہ مالک ہے، وہ خالق ہے ہمارا، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں آخر الزماں پیغمبر، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، وگرنہ امتی بننے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ التجائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیرا لاکھوں شکر ہے، تو نے پیغمبر بنایا اور معجزات سے نوازا، کتاب سے نوازا، لاکھوں شکر ہے۔ یہ کتنا تیرا ہم پہ احسان ہوتا اگر رحمت دو عالم، سید دو عالم، فخر دو عالم، جو اول سے آخر تک ہے، جس کے صدقہ سے ساری کائنات مارز وجود میں ہے، جس کی شان یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اگر تو ہمیں ان کا امتی بنا دیتا یہ بہت بڑا احسان تھا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، بہنوں، بھائیوں،
بزرگوں، بچوں، جہاں جہاں تک یہ ہماری آواز جا رہی ہے سنیں گے، میں سب کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تمام نبیوں کے سردار، جو تمام نبیوں کے امام، جو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ اب جب اس کی طرف سے کرم نوازی ہے، صدقہ آمینہ کے در یتیم علیہ السلام کا، پھر ہم صحیح معنوں میں اس کے امتی ہونے کا اور غلامان مصطفیٰ ہونے کا، سرکار کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر کامیاب و کامران ہوں، تاکہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو، قبر والی دنیا بھی، حشر والی دنیا بھی، یہ عارضی دنیا جس میں ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، نہیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ سکندر جب دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے، چلے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، بادشاہ اس نے بھی چلے جانا ہے، اور غریب ہے اس نے بھی چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی وہی ذات ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ وقت آ جانا ہے، وہ لمحہ آ جانا ہے، وہ گھڑی آ جانی ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی نماز کا ذکر ہوا، زکوٰۃ کا ذکر ہوا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، گویا گھر میں نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے اجر و ثواب زیادہ، جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جامع مسجد جہاں 5 وقت نماز جمعہ ہوتا ہے، ایک نماز پڑھیں گے 500 نمازوں کا ثواب۔ گویا جماعت کے ساتھ ورکعوا مع الراکعین، جماعت کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کا ہاتھ بھی جماعت پر ہے۔ اللہ ہمیں جماعت میں، ہم اہل سنت و جماعت، یہ بھی جماعت ہے، اور نبی علیہ السلام کے خدام کی، غلاموں کی، یعنی اس جماعت میں حضور شہنشاہ بغداد سے لے لیں، خواجہ اجمیری اسی جماعت میں، دادا الحجویری اسی جماعت میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی جماعت میں، امام ربانی مجدد الفسانی اسی جماعت میں، گویا یہ بہت بڑی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یعنی یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ انسان ہے جن کے قلوب میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی، اہل بیت کی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی، اور اللہ کے دوستوں کی پاکان امت مقبولان بارگاہ الہی، جو ولی ہے، دوست ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں، اس لیے ان کو اہل سنت و جماعت بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا میسج، پیغام بہت ہی بڑا پیغام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں میں ہمارے بھائی چودھری افضل صاحب اور بٹ صاحب کے، ہمارے بھائی جو ان کے صاحبزادگان عثمان افضل بٹ، عمران اور عرفان، یعنی علی حجویری مسجد جو ہے اس کے ساتھ جو منسلک ہے، اللہ تعالیٰ، اور جو سننے والے ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ہر وقت شامل رکھتے ہیں۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔